السلام علیکم. میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ سب کو اور مجھ سمیت علم ہے کہ جون کا مہینہ بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے. اب کی بار بھی جون کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا مالی سال 2025-2026 کا بجٹ پیش کیا جائے گا. اس بجٹ میں کیا ہوگا کیا نہیں یہ تو بجٹ آنے پر پتہ چلے گا، مگر عام آدمی سوال کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، سوال پوچھتا ہے کہ اس بجٹ میں اس کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں، یا حزب معمول وہی وعدے جو الیکشن کے موقع پر کیے جاتے ہیں، جو اسمبلیوں میں تقریر کے موقع پر دہرائے جاتے ہیں، ان وعدوں کو حقیقت میں عملی جامہ کب پہنایا جائے گا؟ کیا غریب کا بجٹ میں اتنا کوئی ریلیف ہے کہ اس کی جو کم سے کم ہنرمند کی یا غیر ہنرمند کی تنخواہ رکھی جاتی ہے 35,000 40,000 یا 50,000 بھی کہہ لیں، تو کیا اس میں وہ اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے؟ سوچیں کس طرح گھر کا وہ بجٹ بنائے. ایک آدمی کے گھر ناشتے کا خرچہ 300 تو یہ مہینے کا 9,000 بن جاتا ہے، 2 وقت کے کھانے کا 500 لگا لیں تو یہ مہینے کا 15,000 بن جاتا ہے، بجلی کا بل 10,000 لگا لیں کم از کم، گھر کا کرایہ 12,000 لگا لیں کم از کم، آمد و رفت کے پیسے لگا لیں. اب اس میں علاج معالجہ، لوگوں کے آنا جانا، مہمان نوازی اور دیگر معاملات، شادی بیاہ، غمی خوشی تو شامل ہی نہیں ہے. یہ 40-50 ہزار تو یوں ہی تمام ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا محکمہ، کوئی ایسا ادارہ جو ان کو اس حوالے سے مدد کرتا ہو. انفرادی طور پر تو احساس پروگرام یا بے نظیر اسکیم پروگرام یا اس طرح کے دوسرے پروگرام آئے دن خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ غربت میں کمی کے اثرات سوسائٹی میں کہیں نظر نہیں آتے. جو امداد لے رہے ہیں ان کو بھی شکوہ ہے، جو حق حلال کی محنت کر رہے ہیں ان کو بھی شکوہ ہے کہ معاملات زندگی کب بہتر ہوں گے. کیا کوئی ایسا بجٹ اسحاق ڈار صاحب، یا وہ تو خیر وزیر خارجہ ہیں مگر وہ وزارت خزانہ میں بھرپور دلچسپی رکھتے ہیں اور مداخلت کرتے رہتے ہیں، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب یا کوئی بھی عوام کے لیے بجٹ ایسا بنائے گا جس میں اس کے لیے 100% ریلیف ہو، جس میں اسے علاج معالجہ فری ہو، جس سے اس میں گریسری 50 نہیں تو کم از کم 30% رعایت پر ملتی ہو، جس میں اسے مہنگائی کے طوفان سے نہ گزرنا پڑے، جس میں اسے کرب سے، بھوک سے، پیاس سے نہ گزرنا پڑے، جس میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس پر حملہ آور نہ ہوتی ہو اور ساری رات ہیٹ ویو کے باعث تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں، گرمی میں نہ کٹتی ہو. یہ صرف غریب کی بات نہیں ہے، مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس بھی اس چیز کو بھگت رہے ہیں. ایک ہے ایلیٹ کلاس، لگژری کلاس، اور ایک ہے بالکل غریب جو سوچتے ہیں ہم نے ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے آگے بڑھ کر. اور ایک لگژری یا ایلیٹ کلاس ہے جن کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں کچھ بھی ہو جائے ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، اتنی آمدنی موجود ہے، ان کے اتنے انکم ریسورسز ہیں کہ ان کے وسائل روز بروز بڑھتے جاتے ہیں اور غریب کے مسائل روز بروز بڑھتے جاتے ہیں. مقابلہ جاری ہے. زیادہ امکان یہی ہے کہ غریب کے مسائل جیت جائیں گے کیونکہ ان کی بڑھنے کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، عوام کے لیے حقیقی معنوں میں گراس روٹ لیول پر کام کرے، جو کہ مارکیٹ میں نظر آئے اور پتہ چلے کہ غریب کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، عام عوام کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. امید ہے کہ اس پر خاطر خواہ ورکنگ ہوگی اور بجٹ سے پہلے پلاننگ اور ڈیزائننگ ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ملے گا، جو کہ حقیقی معنوں میں صرف فائلوں پر نہیں، حقیقی معنوں میں نظر بھی آئے گا. اس سے عام آدمی مستفید بھی ہوگا. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور حکمرانوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ عام آدمی کا سوچیں تاکہ وہ اپنی دکھ اور تکلیف کا مقابلہ کر سکیں اور زندگی کی جنگ لڑ سکیں اور اسے جیت سکیں. اللہ حافظ.